کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانۂ بصیرت کی انتہائی معزز اور محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کی ریڈر زہرا علی آپ سے مخاطب ہوں۔ سب سے پہلے پروردگار عالم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے مجھے اور آپ کو یہ توفیق دی کہ ایک اور عبادت میں میں اور آپ شامل ہو سکیں اور میں ایک اور خوبصورت کتاب کی ریڈنگ کر سکوں اور آپ اسے سننے کی سعادت حاصل کر سکیں۔ آج ماہ مبارک رمضان کی 3 تاریخ ہے، 2022 ہے، اور اس خوبصورت صبح میں اس خوبصورت کتاب کا آغاز کر رہے ہیں کہ جس کا نام ہے پھر اس نے خدا کو پا لیا۔ یہ فارسی کی ایک کتاب ہے کہ جس کا ترجمہ ہوا اس نام سے، اور یہ کتاب سوانح حیات ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ یاد نامہ ہے مرحوم شیخ رجب علی خیاط کے بارے میں، اور اس کتاب کے مؤلف ہیں محمدی ری شہری۔ محمدی ری شہری دنیائے تصنیف میں ایک بہت بڑا اور عظیم نام، اور ابھی کچھ عرصے پہلے ہی 22 مارچ کو 2022 ان کا انتقال ہوا ہے۔ اور انہوں نے نہ صرف یہ کہ یہ کتاب لکھی بلکہ بہت ساری کتابیں لکھی ہیں کہ جس میں بہت مشہور و معروف کتاب میزان الحکمت کے جو احادیث پہ مبنی کتاب ہے وہ بھی انہی کی تالیف ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابوں کے مؤلف ہیں۔ بہرحال اب ہم اس کتاب کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کتاب کا سرورق بہت خوبصورت بنایا گیا ہے اور لائٹ یلوئش کلر کا سرورق ہے، اور یلو ہی کلر سے اس پہ لکھا ہوا ہے پھر اس نے خدا کو پا لیا، اور شیخ رجب علی خیاط کی ایک تصویر، پرانی تصویر یہاں پہ پرنٹ ہوئی ہے، اور اس کے نیچے لکھا ہے کیمیائے محبت یاد نامہ مرحوم شیخ رجب علی خیاط، اور نیچے مؤلف کا نام لکھا ہے۔ جب ہم کتاب کو کھولتے ہیں تو اس کے اندر بھی یہی پرنٹ ہوا ہے۔ آگے چلتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد اگلے پیج پہ جن لوگوں نے اس کتاب کو پبلش کیا ہے ان کی طرف سے، یعنی قم میں یہ کتاب پبلش ہوئی ہے، اس ادارے کی طرف سے کچھ تحریر کیا ہے تعارف کے طور پہ، جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سے لوگ یہ سوال لیے ہوئے ہیں کہ وہ کون ہیں اور کیا کریں۔ ابھی تک واقعاً انسان اپنے آپ کو نہیں پہچان سکا۔ یہ ایک بڑا المیہ ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ وہ کس عظیم اور گراں قدر چیز، کون سی عظیم اور گراں قدر چیز ہے۔ کاش وہ جان لے تو کبھی اپنی اتنی کم قیمت نہ لگائے۔ اپنی صحیح معرفت کے بعد ہی وہ سمجھ سکتا ہے کہ اب کیا کرے اور اس کی عظمت بڑھتی جائے اور اللہ کی نظر میں اس کی قدر و قیمت میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطری طور پہ تشنۂ محبت پیدا کیا ہے۔ انسان ہمیشہ محبت کی تلاش میں ہے، ایک محبت حقیقی کی تلاش جس سے اس کے وجود کا اضطراب سکون اور طمانینت میں بدل جائے۔
وہ مطمئن ہو کر اس جہان میں زندگی کے چند دن بسر کر لے، مگر ایسا ہوتا ہے کہ کم علمی اور عدم معرفت اور درست رہنمائی نہ ہونے پر کسی مجازی محبت میں یہ سب کچھ پانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب یہ مجازی محبت کسی بھی رنگ و شکل کی ہو سکتی ہے، مال و دولت کی محبت، انسان کی محبت۔ چونکہ یہ محبت پائیدار اور شفاف نہیں ہوتی، لہٰذا بیزاری، احساس شکست اور بے وفائی سے سامنا ناگزیر ہو جاتا ہے۔ پھر وہی مضطرب اور پریشان زندگی کہ وہ زندگی بھی بوجھ محسوس ہونے لگتی ہے۔ تو وہ لوگ جو حقیقی محبت کی تلاش میں سرگرداں یا اپنی روح اور وجود میں طمانینت اور ابدی سعادت کی آرزو لیے ہوئے ہیں، یا وہ جو کسی مخلص رہنما کی راہ تک رہے ہیں، ان کے لیے یہ کتاب کامل آب حیات ثابت ہوگی۔ یہ ان جیسے ہی شخص کی داستان ہے کہ جو انہی کی مانند حقیقی محبت کی تلاش میں معرفت الہی کے مراحل طے کرتے ہوئے ابدی طمانینت اور سعادت اخروی کی منزل پر فائز ہو گیا۔ اس کے ترجمے کی اشاعت کے سلسلے میں ہم اس کے مؤلف جناب حجت الاسلام والمسلمین علامہ محقق محمد ایری شہری کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس بارے میں اظہار خرسندی فرمایا۔ موسوسہ امام المنتظر عجل اللہ تعالی فرجہ علمی حلقوں میں تقریباً ایک نیا نام ہے، تاہم اس موسوسہ نے اپنی بساط کے مطابق مختصر مدت میں اردو قارئین کے لیے چند اہم کتب شائع کی ہیں، جس میں مفاتیح الجنان کا اردو ترجمہ، عدالت اجتماعی اور آئینہ حقیقت۔ اس کے علاوہ موسوسہ نے عربی، فارسی، اردو، انگلش زبانوں میں بھی ابھی تک مجموعی طور پر 50 سے زائدہ کتب شائع کی ہیں۔ اب اس کے بعد باقاعدہ آغاز ہوتا ہے مؤلف کی گفتگو سے، اور یہ صفحہ نمبر 5 ہے، ہیڈنگ ہے پیش گفتار۔ عبدالصالح عارف کامل جناب شیخ رجب علی کی سوانح حیات کی تالیف کے متعلق پہلا سال قارئین خصوصاً شیخ کے شاگردوں کی طرف سے اس مجموعے کی تالیف کرنے والے کے سلسلے میں یہ کیا جا سکتا ہے کہ مؤلف نے شیخ رجب علی کو نہ دیکھا ہے اور نہ ہی ان کا میدان سوانح حیات مرتب کرنا ہے، لہٰذا کون سی چیز باعث ہوئی کہ مؤلف نے اس میدان میں قدم رکھا؟ ہیڈنگ ہے شیخ کی باتوں میں جاذبیت۔ مروی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، ترجمہ: ہر حق کی ایک حقیقت ہے اور ہر صحیح کام کے لیے نورانیت ہے۔ آغاز جوانی میں مسجد جمکران قم میں اتفاقاً میری ملاقات شیخ رجب علی خیاط کے ایک ارادت مند سے ہوئی، جس کے نتیجے میں میں بھی غائبانہ طور پہ جناب شیخ کا عقیدت مند ہو گیا۔ میں نے ان کے کلام میں حقیقت، نورانیت اور ایسی کشش و جاذبیت پائی کہ جس سے اولیاء خدا کی کلام کی بو آتی ہے۔ عرصے سے یہ آرزو تھی کہ اس معلم اخلاق کے، جس کے سامنے کالج و مدارس کے استادوں نے زانو ادب طے کیا ہے، کی سیرت اور اقوال کو مرتب کر کے سب کے خصوصاً جوانوں کے سامنے پیش کیا جائے، جنہیں آغاز زندگی میں ان چیزوں کی سخت ضرورت پڑتی ہے۔ شیخ کے شاگردوں میں سے اگر کوئی اہل قلم اس کام کے لیے کمر بستہ ہوا ہوتا تو یقیناً یہ مجموعہ جو آپ کے ہاتھ میں ہے اس سے کہیں بہتر ہوتا، لیکن اتفاقاً اس کے متعلق کوئی اقدام نہ ہوا۔ حالانکہ اس کام کے لیے شیخ کے بہت سے شاگرد بے حد مفید تھے۔ چند سال قبل میں نے یہ احساس کیا کہ رفتہ رفتہ وقت گزرتا جا رہا ہے، اگر شاگردان شیخ کی حین حیات موصوف کی سوانح حیات مرتب نہ ہوئی تو شاید اس کے بعد یہ نصیحت آموز سیرت مرتب نہ ہو سکے اور حقیقت کے تشنہ افراد اس مرد الہی کے کمالات و کرامات سے فیضیاب نہ ہو سکیں اور ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائیں۔ لہٰذا میں نے اس بات کا تذکرہ ایک برادر مومن سے کیا اور شیخ کے متعلق جو محور و مبانی میں
میں نے مرتب کیے تھے، ان کے مطابق شیخ کے عقیدت مندوں سے انٹرویو لے کر کیسٹ بنانے کو کہا۔ یہ کام بحسن و خوبی انجام پایا اور انٹرویو کے کیسٹوں سے تحریری صورت میں لایا گیا اور مرکز تحقیق آستانہ قدس رضوی کی کمک سے تنظیم و ترتیب پایا، اور سن 1997 میں انتشارات دارالحدیث نے سند اخلاص کے نام سے شائع کیا۔ کتاب اگرچہ نقائص سے محفوظ نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس مرد الہی کی کشش کی برکت سے قارئین خصوصاً نوجوانوں میں اس قدر مقبول ہوئی کہ مختصر سی مدت میں کئی بار چھپ کر 1 لاکھ سے زائد نسخے شائقین کے ہاتھوں میں پہنچ گئے۔ دوران تحقیق شیخ کی پاکیزگی نفس اور سیر و سلوک کے اہم نکات کشف ہوئے۔ اس بار متعدد مصروفیات کے باوجود میں نے یہ ارادہ کیا کہ مجموعے کو خود ترتیب دوں تاکہ ایک حد تک اس سالک اللہ کی معنوی شخصیت اور خود آراستگی کی روش اور ترقی کے اسرار و رموز نمایاں ہو سکیں۔ اس عزم و ارادے کے نتیجے بفضل الہی آپ کے ہاتھوں میں کیمیائے محبت کے نام سے موجود ہے۔ اس سلسلے میں چند نکات قابل توجہ ہیں۔ یہاں میں یہ بتاتی چلوں کہ کیمیائے محبت در حقیقت اس کتاب کا فارسی نام ہے اور اس کا ترجمہ پھر اس نے خدا کو پا لیا کے نام سے ہوا۔ ہیڈنگ: طریقہ تالیف۔ اس کتاب کی تالیف کے وقت شیخ کے تمام عقیدت مندوں سے جو بیانات لیے گئے تھے ان کی نظر ثانی کی گئی، پھر انہیں تحریری صورت میں لایا گیا۔ اس کے بعد ان میں سے جو اہم نکات تھے انہیں اقتباس کر کے 4 حصوں خصوصیات، یکبارگی، ترقی، خود آراستگی اور وفات میں پیش کیا گیا۔ یعنی اس کتاب کے 4 حصے ہیں جو ان درجہ بالا ناموں سے ہیں۔ پھر اساسی کام فصل بندی اور تالیف کا آغاز کیا۔ جناب شیخ کی سوانح حیات کی طریقہ تالیف میں اہم نکتہ جو اسے دیگر سوانح حیات سے جدا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ جناب شیخ کے ارشادات کو مستند بنانے کے لیے اسلامی نصوص سے استفادہ کیا گیا۔ ہاں، ہم نے شیخ کے کچھ ایسے مکاشفات اور کرامات پیش کیے ہیں جو دیگر اولیاء خدا سے بھی صادر ہوئے ہیں اور ہماری بحث سے بھی مربوط تھے۔ دوسرا نکتہ یہ کہ ہر بحث میں اسلامی نصوص کو پیشتر بطور نمونہ ذکر کیا گیا۔ شائقین مورد نظر موضوع سے مزید آشنائی کے لیے کتاب میزان الحکمت کے حوالوں کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ ہیڈنگ: سوانح حیات سے قطع نظر۔ مرحوم شیخ کی سوانح حیات سے قطع نظر ایک ایسی کتاب ہے کہ جو طہارت و آراستگی باطن اور بلند انسانی مقاصد کی فقط نشاندہی ہی نہیں کرتی بلکہ خود تزکیہ نفس اور آراستگی باطن کی دوا بھی ہے، جو قرآن و سنت معصومین کی روشنی میں اہل حق اور حقیقت کے مقامات کی طرف ہدایت کرتی ہے۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب شرح حدیث جنود عقل و جہل کے مقدمے میں وہ کتابیں جو اخلاق کے سلسلے میں علمی اور فلسفی نہج پر تحریر کی گئی ہیں لیکن زیادہ کارآمد نہیں ہیں، اور اخلاقی کتابوں کے معاشرے کو کس حد تک ضرورت ہے کہ سلسلے میں تحریر فرماتے ہیں۔ قاصر کی نظر میں اخلاق علمی و تاریخی نیز ادبی و علمی تفسیر اور شرح احادیث کی جو ترتیب اور نہج ہے یہ مقصد و مقصود سے دور رکھتی ہے اور قریب کو دور کرتی ہے۔ علم اخلاق اور اخلاق سے مربوط احادیث کی شرح یا آیات کے بارے میں مؤلف کا گمان یہ ہوتا ہے کہ علم اخلاق کے مؤلف بشارت دینے اور ڈرانے اور واعظ و نصیحت اور تذکر و یاد دہانی کے ذریعے اپنے مقاصد کو نفوذ میں جاگزین کرے۔ بعبارت دیگر کتاب اخلاق کو تحریری معزہ ہونا چاہیے جو بیماریوں اور عیوب کا علاج کر سکے، نہ یہ کہ فقط راہ علاج کی نشاندہی کرے۔ صرف اخلاق کے اصولوں کو پہچانوانا اور راہ علاج کی نشاندہی کرنا کسی ایک شخص کو بھی مقصد سے قریب نہیں کرتا۔
کسی تاریک دل کو نورانیت عطا نہیں کرتا اور نہ ہی کسی برے اخلاق کی اصلاح کرتا ہے، جبکہ اخلاقی کتاب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے مطالعے سے سرکش نفس نرم، غیر مہذب مہذب اور تاریک نفس نورانی ہو جائے، اور یہ اس وقت ممکن ہے جب عالم رہنمائی کے ساتھ ساتھ رہبر اور علاج بتانے کے ساتھ ساتھ طبیب بھی ہو، اور کتاب بھی درد کی دوا ہو، نہ کہ فقط درد کا نسخہ۔ روحانی طبیب کے کلام کو بحیثیت دوا ہونا چاہیے، نہ کہ بحیثیت نسخہ۔ اخلاق کی موجودہ کتابیں نسخے ہیں، نہ کہ دوائیں، بلکہ اگر جرت ہوتی تو میں یہ کہہ دیتا کہ ان کتابوں میں سے بعض کا نسخہ ہونا بھی مشکوک ہے، لیکن اس وادی سے چشم پوشی کرنا ہی بہتر ہے۔ ہیڈنگ: ماخذوں کا اعتبار۔ جیسا کہ اشارہ ہو چکا ہے کہ شیخ کی سوانح حیات کے ماخذ ان کے شاگردوں اور عقیدت مندوں کے بیانات ہیں۔ چند مختصر مطالب کے علاوہ سارے مطالب بلا واسطہ شیخ سے نقل ہوئے ہیں۔ ان کے تمام راوی، چاہے ان کے اسما ذکر ہوں اور یا کسی وجہ سے ذکر نہ ہوں، مورد و وثوق ہیں اور مجھے اطمینان ہے کہ انہوں نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ درست ہے۔ قابل غور نکتہ یہ ہے کہ اس کتاب میں شیخ کے متعلق جو کچھ ذکر ہوا ہے ان کے شاگردوں کے بیانات ہیں، چاہے اسناد کے بغیر ہی کیوں نہ ہوں۔ دوسرا قابل غور نکتہ یہ ہے کہ بیانات کی عبارتوں کو نقل کرنے میں کافی احتیاط کی کوشش کی گئی ہے، حتیٰ کہ عین عبارت نقل کی جائے اور ادبی و ثقافتی اصطلاحات کم ہوں۔ ہیڈنگ ہے: مقامات اہل معرفت۔ جناب شیخ کا سب سے عظیم ہنر کیمیائے محبت خدا کا حصول ہے۔ وہ اس کیمیا گری میں مہارت رکھتے تھے، اسی مناسبت سے ان کی سوانح حیات کا نام کیمیائے محبت رکھا گیا۔ جناب شیخ اس کیمیا کے طفیل میں حقیقت توحید سے واقف ہوئے۔ اس کتاب کے تیسرے حصے کی تیسری فصل میں ملاحظہ کریں گے کہ جناب شیخ نے فرمایا، حقیقت کیمیا خود خدا کا حاصل کرنا ہے۔ خدا کی محبت بندگی کی آخری منزل ہے۔ اعمال کی قدر و قیمت کا معیار عامل کی خدا سے محبت ہے۔ میرا خیال ہے کہ جو بھی شیخ کی سوانح حیات کو پڑھے گا وہ اس بات کی تصدیق ضرور کرے گا کہ شیخ کیمیائے محبت خدا کی حقیقت سے آشنا تھے۔ وہ اپنے خالق سے عشق و محبت کی بدولت کمالات اور اس بلند مقام پر فائز تھے۔ ہمارے لیے اس کا تصور دشوار ہی نہیں بلکہ محال ہے۔ بسا اوقات اہل معرفت کے مقامات کو درک نہ کر پانے کی وجہ سے بہت سے ناواقف افراد اس حقیقت سے انکار کر بیٹھتے ہیں۔ اسی چیز کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بانی جمہوریہ اسلامی ایران جناب امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے اپنے عزیز فرزند الحاج احمد خمینی کو سختی سے تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا، بیٹا، پہلے مرحلے میں جو میں تم کو وصیت کرتا ہوں وہ یہ کہ مقامات اہل معرفت سے انکار مت کرنا، اور یہ جاہلوں کا طریقہ کار ہے، اور مقامات اولیاء خدا کے منکروں سے پرہیز کرو کہ یہ لوگ حق سے دور کرنے والے ہیں۔ اپنی بہو یعنی احمد خمینی کی زوجہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، میں نہیں چاہتا کہ دعوے داروں کی صفائی پیش کروں، کبھی کپڑے کا ایک ٹکڑا آتش زدگی کا باعث ہوتا ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ اصل معنی اور معنویت سے انکار مت کرو، وہ معنویت جس کا ذکر قرآن و حدیث میں بھی موجود ہے۔ اس کے مخالفین نے یا تو اسے نظر انداز کر دیا یا وحدانیت کے متعلق عامیانہ رویہ اختیار کیا۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ پہلا قدم مکمل حجاب کے ساتھ باہر آنے سے انکار کرنا ہے، چونکہ یہ ہر طرح کے کمال اور مثبت قدم سے رکاوٹ ہے۔ مکمل حجاب فقط کمال کی طرف بڑھنا ہی نہیں بلکہ کمال کی راہوں کو ہموار کرتا ہے۔ بہرحال روح انکار کے ساتھ راہ معرفت کو طے نہیں کیا جا سکتا۔ وہ لوگ جو مقامات عرفان اور منازل سالکان سے انکار کرتے ہیں، چونکہ وہ مغرور اور خود پسند ہیں، لہٰذا جو کچھ نہیں جانتے اپنی جہالت کا اعتراف نہیں کرتے بلکہ ان کا انکار کر بیٹھتے ہیں تاکہ ان کے غرور و خود پسندی پر کوئی خدشہ وارد نہ ہو۔ ہیڈنگ: ناقابل شناخت انسان۔
اہل معرفت کے مقامات ایسے کمالات ہیں جو بیشتر افراد کے لیے قابل توصیف و توضیح نہیں۔ اس سلسلے میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، ترجمہ: خلائق خدائے عز و جل کی صفت کی حقیقت کو سمجھنے سے عاجز و ناتواں ہیں، جس طرح خدا کی کنہ صفات کے سمجھنے سے عاجز و ناتواں ہیں، اسی طرح رسول خدا کی صفت کے سمجھنے سے بھی عاجز ہیں، اور جس طرح رسول خدا کی کنہ صفات کو سمجھنے سے عاجز ہیں، اسی طرح امام کی بھی صفات کو سمجھنے سے عاجز ہیں، اور جس طرح امام کی صفات کو سمجھنے سے عاجز ہیں، اسی طرح مومنین کی صفات کو سمجھنے سے بھی عاجز و ناتواں ہیں۔ جب انسان مقام فنا فی اللہ تک پہنچ جاتا ہے تو کائنات میں خدا کا خلیفہ اور نمائندہ قرار پاتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کے کمالات کی توصیف و تحلیل خدائے برحق کے کمالات کی طرح عام لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس خصوصیت، جیسا کہ امام صادق علیہ السلام کے کلام میں ملاحظہ کی گئی ہے، میں شریک ہونے کے اعتبار سے نبی، امام اور مومنین میں کوئی فرق نہیں۔ لہٰذا میرا یہ کہنا ہے کہ کچھ افراد کے مقامات اور کمالات جیسے جناب شیخ کی توصیف ممکن نہیں۔ یہ تعجب خیز نہیں ہونا چاہیے۔ شیخ کے ایک شاگرد جو ان کی خدمت میں سالہ سال رہے ہیں، جن کے مقامات شیخ کے متعلق متعدد حکایات اسی کتاب میں نقل ہوئے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز شیخ نے مجھ سے فرمایا، دیکھو، دنیا میں مجھے کسی نے نہ پہچانا، لیکن دو موقع پر پہچانا جاؤں گا۔ ایک اس وقت جب 12ویں امام علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور دوسرے قیامت کے دن۔ لہٰذا جناب شیخ کے واقعی کمالات کو جاننا اس کتاب یا اس کے مانند کتابوں کے ذریعے ممکن نہیں، لیکن شیخ کی نورانی سوانح حیات ایک حد تک مؤثر ثابت ہو سکتی ہے۔ کلی طور پر آشنائی ان کی زندگی کی خصوصیات، اہل معرفت کی بلند و مقامات تک ان کی رسائی کا راز، اور ان کی تعلیم و تربیت کی روش اور سیرت سے آگاہی وغیرہ نہایت مؤثر اور مفید ہیں۔ خدا کے فضل و کرم سے حاصل ہوئی اس عظیم توفیق پر خدا کا شکر گزار ہوں۔ شاید میری یہ تحریر جناب شیخ کی پیشن گوئی میں موت کے بعد پہچانا جاؤں گا کا مقدمہ قرار پائے۔ جیسا کہ شیخ کے فرزند نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، مجھے کوئی نہیں پہچانتا اور مجھے لوگ میرے مرنے کے بعد پہچانیں گے۔ محمد ری شہری، تاریخ 11 فروری 1999۔ صفحہ نمبر 13 پہ اس تعارف کا اور مؤلف کے ان کلمات کا اختتام ہوتا ہے، اور اس کے بعد باقاعدہ شیخ کی سوانح حیات کا آغاز ہوگا۔ ہم اس حصے کو، کتاب کے اس پارٹ کو یہیں پہ مکمل کرتے ہیں، کیونکہ کافی ٹائم ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ باقاعدگی سے شیخ کی سوانح حیات کا آغاز جو ہم کریں گے وہ پارٹ 2 سے کریں گے انشاءاللہ۔ پروردگار عالم ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم بھی اپنا تزکیہ نفس کر سکیں، تاکہ پروردگار عالم کی ذات تک رسائی ممکن ہو سکے، اور اس کی حقیقی معرفت ہم بھی انشاءاللہ حاصل کر سکیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔